بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، گزشتہ دن میں نے اس دعا کی تشریح کی تھی جو دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ پھر دن کے آغاز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چند اور دعائیں پڑھنا بھی ثابت ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب بلند ہو جائیں اور نماز پڑھنا جائز ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے کے تقریباً 12 منٹ کے بعد، تو پہلے اشراق کی نماز پڑھیں اور پھر یہ دعائیں پڑھیں، کیونکہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت یا 4 رکعت نماز اشراق کی نیت سے پڑھنا ثابت ہے، اور احادیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ 2 رکعت گویا کہ اس بات کا شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ دعائیں نماز اشراق کے بعد پڑھی جائیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی دعا جو دن کے آغاز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے وہ یہ ہے: اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت۔ اے اللہ، ہماری صبح بھی آپ ہی کے کرم سے ہے، اور ہماری شام بھی آپ ہی کے کرم سے ہے، اور ہماری زندگی بھی آپ ہی کی بدولت ہے، اور جب ہمیں موت آئے گی تو وہ موت بھی آپ ہی کی طرف سے ہے۔ اس دعا میں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے صبح سے لے کر شام تک کے سارے اوقات اللہ جل شانہ کے مروان ہیں۔ دوسری دعا صبح کے وقت دوسری یہ دعا پڑھنا ثابت ہے: اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم و خیر ما بعدہ۔ اے اللہ، جو دن شروع ہو رہا ہے میں اس دن کی بھلائی آپ سے مانگتا ہوں، اور اس دن کے بعد جو دن آنے والا ہے اس کی بھی بھلائی آپ سے مانگتا ہوں۔ اس دعا میں لفظ خیر بیان فرمایا جس کے معنی ہے بھلائی۔ یہ اتنا جامع اور عام لفظ ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں جمع ہو جاتی ہیں، لہذا جب یہ کہا کہ میں اس دن کی بھلائی مانگتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن میں جو بھی واقع پیش آئے اور جو حالات پیش آئیں وہ میرے لیے خیر ہوں اور وہ میرے لیے بھلائی کا سبب ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان دعاؤں میں سے ایک دعا بھی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے، چنانچہ اس دعا میں بھی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع ہیں۔ تیسری دعا ایک اور دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا: اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم و فتحہ و نصرہ و نورہ و برکتہ و ہدایہ۔ اے اللہ، میں آپ سے اس دن کی بھلائی اور اس دن کی فتح اور اس دن کی میں آپ کی مدد اور نصرت اور اس دن کا نور اور اس دن کی برکت اور اس دن کی حاصل ہونے والی ہدایت مانگتا ہوں۔ اس دعا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا لفظ ارشاد فرمایا۔ ہماری اردو زبان اتنی تنگ ہے کہ عربی کا لفظ فتح کا صحیح ترجمہ ممکن نہیں، اس لیے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ اے اللہ، میں آپ سے اس دن کی فتح مانگتا ہوں، کیونکہ اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس لفظ کی پوری نمائندگی کر سکے۔ فتح کے لفظی معنی ہے کھولنا، جیسے کوئی چیز بند ہے اور پھر اس کو کھول دیا جائے تو اس کے لیے فتح کا لفظ بولا جائے گا۔ چنانچہ یہ جو کہا جاتا ہے قلعہ فتح کر لیا یا فلاں شہر فتح کر لیا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے پہلے بند تھا اور ہمارے اس پر قابو نہیں تھا اور ہمیں اس بات کی طاقت نہیں تھی کہ اس کے اندر داخل ہو سکتے، لیکن وہ فتح ہو گیا اور ہمارے لیے کھل گیا۔ لہٰذا اردو میں سب سے قریب تر اس کا ترجمہ دروازے کھول دینا ہو سکتا ہے۔ لہذا اس دعا کے معنی یہ ہوا کہ اے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے اس دن کے اندر اپنی توفیق اور رحمت کے دروازے کھول دیں، کیونکہ انسان جب دن کے آغاز میں اپنی سرگرمیوں میں داخل ہوتا ہے، مثلا صبح کے وقت روزی کمانے کے لیے اور دوسری ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، تو اس وقت انسان کو قدم قدم پر رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دروازے بند ہیں۔ پھر بعض اوقات وہ رکاوٹیں برقرار رہتی ہیں اور انسان اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ غیب سے وہ رکاوٹ دور فرما دیتے ہیں اور انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
مثلاً آپ دفتر یا دکان جانے کے لیے گھر سے نکلے، اب کوئی سواری آپ کے انتظار میں، اب آپ سواری کے انتظار میں کھڑے ہیں اور سواری نہیں مل رہی، بس میں سوار ہونا چاہتے ہیں لیکن بس نہیں مل رہی، یا ٹیکسی کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ٹیکسی نہیں مل رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹ ہے اور ابھی دروازہ بند ہے۔ پھر آپ اچانک بس آ گئی یا ٹیکسی مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے دروازہ کھل گیا اور جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی۔ یا مثلاً آپ کسی کام کے لیے سرکاری دفتر گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ لمبی قطار لگی ہوئی ہے، آپ بھی قطار میں کھڑے رہے، پھر اپنی باری کا انتظار کرنے لگے مگر آپ کا نمبر ہی نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ بند ہے اور کوئی رکاوٹ ہے، لیکن اچانک یہ ہوا کہ آگے کے لوگ جلدی جلدی فارغ ہو گئے اور آپ کا نمبر جلدی آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکاوٹ دور ہو گئی اور جو دروازہ بند تھا وہ کھل گیا۔ دنیا کے اور آخرت کے ہر کام میں آپ کو یہ سلسلہ نظر آئے گا۔ بعض اوقات یہ رکاوٹ اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ انسان اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاتا، اور بعض اوقات وہ رکاوٹ جلدی دور ہو جاتی ہے اور انسان اپنے مقصد کو جلدی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ جو رکاوٹ دور ہو رہی ہے، دروازے کھل رہے ہیں، اس کا نام فتح ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے آغاز میں یہ دعا فرمائی، اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم وفتحہ، یعنی اے اللہ، آپ نے زندگی کا ایک نیا دن عطا فرما دیا، اب اس دن میں اپنے کاروبار زندگی میں داخل ہوں گے، وہاں قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی۔ اللہ، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ رکاوٹیں دائمی نہ ہوں بلکہ وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں اور آپ کی طرف سے دروازے کھل جائیں۔ اگر ہر شخص صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کا جائزہ لے تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ساری زندگی اس طرح گزر رہی ہے کہ رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی وہ رکاوٹیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور کبھی دیر سے ختم ہوتی ہیں، اور کبھی باقی رہتی ہیں، کبھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرے کاموں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہوا کرے بلکہ میں جو چاہوں وہ کام ہو جایا کرے، تو یہ بات اس دنیا کے اندر تو ممکن نہیں ہے۔ یہ حالت تو انشاءاللہ جنت میں حاصل ہوگی، وہاں پر آدمی جو چاہے گا ہوگا، جو مانگے گا وہ ملے گا، لیکن اس دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے صاحب اقتدار، بڑے سے بڑے دولت مند کو بھی یہ بات نصیب نہیں کہ وہ جو چاہے وہ ہو جائے اور جو مانگے وہ مل جائے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی تو معرکہ کا رزار حیات ہے۔ یہ زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے، اس میں رکاوٹیں آتی بھی ہیں اور دور بھی ہوتی ہیں، جہاں دروازے بند بھی ہوتے ہیں اور کھلتے بھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے آغاز میں دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ، میں زندگی میں داخل ہونے والا ہوں، معرکہ زندگی میں اترنے والا ہوں، یہاں قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی، اللہ میرے لیے دروازے کھول دیجئے تاکہ وہ رکاوٹیں دائمی اور ابدی نہ ہوں۔ بیماری آ گئی تو یہ بیماری ایک رکاوٹ ہے، اس لیے کہ اس وجہ سے انسان اپنے معمولات زندگی ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اب بیماری کو دور کرنے کے لیے دوا کھائی تو اب وہ دوا اثر ہی نہیں کر رہی اور دوا سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، یہ رکاوٹ ہے۔ لیکن اچانک بعد میں دوا سے فائدہ ہونا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھل گیا، اس کا نام فتح ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، جب میں صبح کے وقت زندگی کا آغاز کروں اور کاروبار زندگی میں اتروں تو اس وقت آپ کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہوں، اور جو رکاوٹیں آئیں آپ ان کو دور فرما دیجیے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی بندے کو صرف یہ بات حاصل ہو جائے کہ اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں، دنیا کے معاملات میں بھی دروازے کھلے ہوئے ہوں اور دین کے معاملات میں بھی دروازے کھلے ہوئے ہوں، تو اس کو اور کیا چاہیے۔ یہ مثالیں تو میں نے دنیا کے معاملات میں بتائیں۔ آخرت کی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص کو اطاعت کرنا چاہتا ہے اور عبادت کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہے، لیکن درمیان میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ مثلاً فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہونا چاہتا ہے لیکن نیند کا غلبہ ہے، تو یہ ایک رکاوٹ ہے جو اس کو نماز سے روک رہی ہے اور دروازہ بند ہے۔ لیکن اس وقت اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ نماز پڑھنا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی طبیعت میں ہمت پیدا ہو گئی اور اٹھ کر نماز کے لیے چل پڑا، تو اب یہ اس کے لیے دروازہ کھل گیا اور رکاوٹ دور ہو گئی۔ یا مثلاً آپ کسی کام سے گھر سے باہر نکلے لیکن باہر آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے، چاروں طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں، نفسانی خواہشات اس بات پر ابھار رہی ہے کہ وہ اس کو غلط استعمال کر کے لذت حاصل کرے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہے، دروازہ بند ہے اور نفس کا تقاضا اتنا شدید ہے کہ آدمی مغلوب ہو رہا ہے، نفس و شیطان کا بہکانا اتنا شدید ہے کہ انسان ہتھیار ڈالے جا رہا ہے۔ لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، اس نفس و شیطان نے مجھے مغلوب کر رکھا ہے، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں توفیق مل گئی اور اس گناہ سے بچنے کی ہمت ہو گئی، دروازہ کھل گیا۔
बहरहाल दुनिया के कामों में भी और आखिरत के कामों में भी दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है, और हम इस बात में अल्लाह ताला के मोहताज हैं कि इस तरफ से दरवाज़ा खुल जाए। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के शुरू में ही ये दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह इस दिन की भलाई अता फरमा और इस दिन की फ़तह अता फरमा, ताकि रुकावटें दूर हों और दरवाज़े खुल जाएँ। इसके बाद तीसरा लफ्ज़ शाह फरमाया नसरहू। नसर के माने है मदद, यानी अल्लाह मैं आपसे इस दिन की मदद मांगता हूँ। इसलिए कि इंसान सुबह से शाम तक की ज़िंदगी में जितने काम अंजाम देता है उनमें से कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत ना हो, क्योंकि अगर अल्लाह ताला की मदद ना हो तो फिर इंसान कोई भी काम इस दुनिया में अंजाम नहीं दे सकता। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के आगाज़ में ही अल्लाह ताला से इल्तिजा और दरख्वास्त फरमा रहे हैं कि अल्लाह आपकी नसरत मेरे शामिल हार रहे, और मैं जब भी कोई काम करने जाऊं तो आपकी तरफ से मेरी मदद हो, चाहे वो दुनिया का काम हो या आखिरत का काम हो। इंसान के इख्तियार में बस इतना है कि वो किसी काम के असबाब मुहैया कर ले, लेकिन इन असबाब का कारगर होना, उनसे फ़ायदा हासिल करना और इनसे मकसूद हासिल हो जाना इंसान के इख्तियार में नहीं। मसलन एक शख्स ने पैसे जमा किए, दुकान बनाई, उस दुकान में सामान रखा और उस दुकान में जाकर बैठ गया। ये काम तो इसके इख्तियार में थे जो इसने अंजाम दे दिया, लेकिन इस दुकान पर ग्राहक का आना और सामान को पसंद करना और इस सामान की जो कीमत तलब की जा रही है उस कीमत के अदा करने पर तैयार हो जाना, ये काम इंसान के इख्तियार में नहीं है। वो कौन ज़ात है जो इसकी दुकान पर ग्राहक को भेज रहा है? वो कौन ज़ात है जो ग्राहक के दिल में ये डाल रहा है कि इस दुकान में फ़लाँ चीज़ रखी है, तुम पसंद कर लो? कौन इस ग्राहक के दिल में ये बात डाल रहा है कि इस चीज़ को इतनी कीमत पर ख़रीद लो? कितने लोग ऐसे हैं कि वो दुकान खोल कर माल सजा कर बैठे हैं लेकिन ग्राहक नहीं आता, या ग्राहक आता है लेकिन चीज़ पसंद नहीं करता, या चीज़ पसंद करता है लेकिन इसकी जो मुनासिब कीमत है वो देने पर तैयार नहीं होता। नतीजा ये है कि वो दुकानदार दुकान खोले बैठा है लेकिन फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। अब ज़ाहरी असबाब तो इसने जमा कर लिए, लेकिन अल्लाह जल्ल शान की तरफ से मदद और नुसरत नहीं, जिसके नतीजे में सारे असबाब बेकार हो गए। मसलन इंसान के इख्तियार में इतना ही है कि अगर वो बीमार हो जाए तो वो किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करे और डॉक्टर इसको दवा लिख दे, फिर वो शायद बाज़ार से वो दवा ख़रीद कर ले आए और उस दवा को खा ले, लेकिन दवा खा लेने के बाद वो दवा कारीगर हो, वो दवा फ़ायदा पहुँचाए और वो बीमारी को दूर करे, इसके नतीजे में शफ़ा हासिल हो जाए, ये इंसान के बस का काम नहीं जब तक अल्लाह जल्ल शान की तरफ से मदद और नुसरत ना हो। यह मसला इंसान के इख्तियार में इतना ही है कि अपने रोज़गार और मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दे दे, लेकिन दरख्वास्त मंजूर हो जाए और मुलाजमत मिल जाए और उसके बाद दोनों के दरमियान मुनासबत भी कायम हो जाए और उस काम के नतीजे में तनख्वाह मिल जाए, ये इंसान के इख्तियार में नहीं, बल्कि इसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से मदद और नुसरत की ज़रूरत है। ये तो दुनिया के काम हुए। दूसरी तरफ आखिरत के कामों में भी यही असूल है। मसलन इंसान के इख्तियार में सिर्फ इतना है कि मस्जिद जाकर नमाज की नीयत बांध ले, लेकिन इसका दिल और इसका दिमाग, इसकी तवज्जो अल्लाह जल्ल शानों की तरफ हो जाए और इसकी नमाज में खुशू व खुजूर पैदा हो जाए, ये इसके इख्तियार में नहीं जब तक अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल ना हो। बहरहाल दुनिया और आखिरत का कोई काम ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह जल्ल शानों की मदद की ज़रूरत ना हो। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के शुरू में ही ये दुआ मांग रहे हैं और गोया कि अल्लाह ताला से ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ये दिन शुरू हो रहा है, मैं कारोबार ज़िंदगी में दाखिल होने वाला हूँ, मार्का हयात पेश आने वाला है, न जाने कैसे हालात पेश आए, न जाने क्या वाक़यात सामने आए, इसलिए मुझे हर कदम पर आपकी नुसरत दरकार है, मैं आपसे नुसरत की मदद मांगता हूँ। चौथा लफ्ज़ था व नूर, यानी मैं आपसे इस दिन का नूर मांगता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिन तो होता ही नूर है, इसलिए कि नूर के माने रोशनी, और दिन के अंदर रोशनी ही होती है। जब सूरज निकलता है तो सारी कायनात मुनव्वर और रोशन हो जाती है। मोमिन और काफिर, फासिक, फाजिर, हर एक को अल्लाह ताला दिन की रोशनी अता फरमाते हैं। फिर इस दुआ का ये क्या मतलब है कि अल्लाह मुझे इस दिन का नूर अता फरमा? दरअसल ये है कि इस दुआ में नूर से मुराद ये ज़ाहरी रोशनी नहीं, बल्कि ये दुआ की जा रही है कि अल्लाह ज़ाहरी रोशनी तो आपने इस दिन के ज़रिए सबको अता फरमा दी, मोमिन को भी, काफिर को भी, फासिक को भी, फाजिर को भी, बच्चे को भी, बूढ़े को भी, मर्द को भी और औरत को भी। लेकिन अल्लाह मेरे लिए तन्हा ये ज़ाहरी रोशनी काफ़ी नहीं जब तक आप मुझे मेरे दिल का नूर अता ना फरमाएँ। सिर्फ आंखों का नूर काफ़ी नहीं, बल्कि बातिन का नूर और दिल के नूर की ज़रूरत है। इसलिए ये दुआ की जा रही है कि अल्लाह आपने ये जो ज़ाहरी रोशनी पैदा फरमाई है, ये इसलिए पैदा फरमाई ताकि लोग इस रोशनी से फ़ायदा हासिल करते हुए अपने काम अंजाम दें, क्योंकि अगर अंधेरा होता है और सूरज ना निकलता तो कोई आदमी अपना कोई काम अंजाम नहीं दे पाता। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वन्नहारी वब्तिगाउकुम मिन फ़ज़लिही, सूरह रूम आयत नंबर 23, यानी हमने तुम्हें ये दिन इसलिए दिया ताकि इस दिन की रोशनी में अल्लाह ताला का फजल तलाश करो,
لہٰذا یہ تو ہماری جسمانی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ روشنی ملے، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ دن کی یہ روشنی اس وقت کارگر ہوگی جب میں اس روشنی میں کام بھی نور والے کروں، ظلمت والے کام نہ کروں، اور نور والے کام وہ ہیں جن کے کرنے سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے سے آپ راضی نہیں وہ کام چاہے کتنے ہی درخشاں اور تابہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ظلمت اور اندھیرے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے اس دن کا نور مانگتا ہوں۔ نور کا لفظ بڑا جامع ہے۔ قرآن و حدیث میں نور ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ آپ دنیا کے اندر بہت سے کام انجام دیتے ہیں، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انجام دینے کے بعد طبیعت میں بہت نشاط اور انشراح ہوتا ہے، خوشی اور اطمینان اور سکینت حاصل ہوتی ہے، اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انجام دینے کے بعد طبیعت میں انقباض ہو جاتا ہے، گھٹن الجھن ہوتی جاتی ہے، اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی کام کے کرنے میں بڑا لطف اور مزہ تو آیا، لیکن اس کے کرنے کے بعد طبیعت میں گھٹن اور ایک الجھن پیدا ہو گئی، تو یہ گھٹن اور الجھن اس کام کی ظلمت ہے، اور اس ظلمت نے دل کو گھیرا ہوا ہے۔ بعض اوقات ایک کام انجام دینے سے طبیعت کے اندر خوشی پیدا ہوگی، اطمینان اور سکون حاصل ہوگا، سکینت حاصل ہوگی، یہ در حقیقت اس کام کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعے عطا فرمایا۔ صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہر انسان کو یہ حالت پیش آتی ہے، کوئی انسان اس سے مستثنیٰ نہیں ہوگا۔ اس لیے دن کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیں کہ اے اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس کے نتیجے میں دل کا نور حاصل ہو اور جس سے قلب کو سکون اور اطمینان نصیب ہو۔ اس کے بعد پانچواں لفظ ارشاد فرمایا وبرکاتہ۔ اے اللہ میں آپ سے اس دن کی برکت مانگتا ہوں۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اردو میں یہ دنیا کی دوسری زبان میں اس کا ایک لفظ کے ذریعے ترجمہ کرنا ممکن نہیں۔ ہم لوگ برکت کا لفظ ہر وقت بولتے رہتے ہیں، اور اسی برکت سے لفظ مبارک نکلا ہے۔ کسی کا نکاح ہو گیا تو کہتے ہیں نکاح مبارک ہو، شادی مبارک ہو، مکان بن کے مبارک ہو، گاڑی مبارک ہو، کاروبار مبارک ہو، ملازمت مبارک ہو، دن رات مبارک ہو کا لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اس لفظ کا مطلب بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی چیز کا حقیقی فائدہ انسان کو پہنچا دے، اور تھوڑی محنت و مشقت سے اور تھوڑے پیسے سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے، اس کا نام برکت ہے۔ یہ برکت خالص اللہ جل شانہ کی عطا ہے۔ انسان پیسے سے چیز خرید سکتا ہے، لیکن اس کی برکت پیسے سے نہیں خرید سکتا، نہ محنت سے حاصل کر سکتا ہے، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا ہے، انہی کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، جس پر ان کا فضل ہوتا ہے اسی کو یہ برکت عطا ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے ایک بڑا عالیشان مکان بنا لیا، اس مکان پر کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا، اس کو زیب و زینت سے آراستہ کر لیا، دنیا کی تمام ضروریات اس مکان کے اندر جمع کر لیں، اس مکان کا بیڈ روم بڑا شاندار بنا لیا، اس کے اندر شاندار قسم کا بیڈ لگایا، اس پر عالیشان گدا لگایا، اس بیڈ کے چاروں اطراف کا ماحول بڑا خوبصورت بنایا، اس کے اندر خوشبو چھڑکی، یہ سب کچھ کر لیا، لیکن جب رات کو آ کر اس بیڈ پر لیٹے تو ساری رات نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزر گئی۔ بتائیے وہ بیڈ روم جو لاکھوں روپے میں تیار کیا اور اس کے اندر سارے اسباب جمع کیے، لیکن جب اس میں نیند ہی نہیں آئی، کیا وہ بیڈ روم کسی کام کا ہے؟ اس بیڈ روم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کبھی نیند آتی ہے اور کبھی نہیں، لہذا بیڈ روم تو حاصل ہوگا لیکن اس کی برکت نہ ملی۔ اسی طرح گھر خریدا، لیکن اس گھر میں روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہے، کبھی یہ چیز ٹوٹ گئی، کبھی وہ چیز ٹوٹ گئی، کبھی اس چیز کی مرمت کرا رہے ہیں اور کبھی دوسری چیز کی مرمت کرا رہے ہیں، کبھی اس چیز پر ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، کبھی دوسری چیز پر خرچ کر رہے ہیں، لہٰذا گھر تو ملا لیکن گھر کی برکت نہ ملی۔ اب بتائیے کیا یہ برکت بازار سے خرید کر لا سکتے ہیں؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے گھر تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس گھر کی برکت پیسے سے نہیں خرید سکتے۔ مثلاً آپ نے پیسے خرچ کر کے گاڑی تو خرید لی، لیکن وہ گاڑی کبھی اسٹارٹ ہونے سے انکار کر رہی ہے اور اس کو دھکا لگانا پڑ رہا ہے، اور کبھی وہ میکینک کے پاس کھڑی ہے، یہ سب پریشانیاں ہو رہی ہیں ہمارے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی تو ملی لیکن گاڑی کی برکت نہ ملی۔ دوسری طرف وہ شخص جس نے حلال کمائی سے جھونپڑا بنایا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس میں آرام سے رہتا ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد گھر میں آتا ہے اور بستر کے تکیے پر سر رکھتے ہی نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے اور 8 گھنٹے کی بھرپور نیند کر کے صبح اٹھتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس شخص کو جھونپڑا بھی ملا اور جھونپڑے کی برکت بھی ملی اور اس کی راحت بھی ملی۔ آج کی دنیا نے راحت کے اسباب کا نام راحت رکھا ہوا ہے، مال و دولت کا نام، مکان کا نام، گاڑی کا نام راحت رکھا ہوا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ سب چیزیں راحت کے اسباب تو ہیں، لیکن حقیقی راحت نہیں ہے۔ حقیقی راحت تو کہیں اور سے عطا ہوتی ہے۔ اگر دینا چاہیے تو جھونپڑے میں راحت اور آرام عطا فرما دیں، اور اگر وہ راحت چھیننا چاہے تو بڑے بڑے محلات کے مکینوں سے چھین لیں۔
لہذا برکت اللہ تعالیٰ کی اس عطا کا نام ہے جو اپنے بندے کے وہ اس طرف عطا فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز سے بہت کام بن جاتے ہیں۔ ہم جو دوسروں کو یہ دعا دیتے ہیں کہ مبارک ہو، اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ آپ نے اس کو راحت کا سبب تو عطا فرمایا، اب اس کو کارگر بھی بنا دیجیے اور اس کے ذریعے اس کو راحت بھی عطا فرمائیے۔ آج ہر شخص کو یہ شکایت ہے اس کی آمدنی میں گزارا نہیں ہوتا۔ جو شخص 3,000 روپے ماہانہ کما رہا ہے اس کو بھی یہی شکایت ہے، جو شخص 10,000 کما رہا ہے اس کو بھی یہی شکایت ہے، اور جو ماہانہ 30,000 کما رہا ہے اس کو بھی یہی شکایت ہے۔ آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جو شخص ماہانہ 1,00,000 روپے کما رہا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ گزارا نہیں۔ جب مہینے کی آخری تاریخیں آتی ہیں تو جیبیں خالی ہو جاتی ہیں۔ جو پریشانی 3,000 روپے کمانے والوں کو ہے وہی پریشانی 1,00,000 روپے کمانے والے کو بھی ہے۔ یہ شخص کی آمدنی 3,00,000 روپے ماہانہ تھی، اس کی زبان سے یہی سنا گیا کہ گزارا نہیں ہوتا۔ بات اصل یہی تھی کہ 3,00,000 تو مل رہے ہیں لیکن 3,00,000 کی برکت نہیں مل رہی، وہ برکت اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے۔ اس لیے چھین لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزاری جا رہی ہے، اب برکت کہاں سے ہے؟ ہر شخص کی زبان پہ یہ شکوہ ہے کہ وقت نہیں ملتا، کسی سے کہاں جائے کہ فلاں کام کر لیا کرو تو فوراً جواب میں کہیں گے وقت ہی نہیں ملتا، کیا کریں فرصت ہی نہیں۔ آج ضروری کاموں کے لیے وقت نہیں ملتا کیونکہ وقت نہیں ملتا۔ کیوں وقت نہیں ملتا؟ حالانکہ سب کو دن رات میں 24 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، چاہے وہ فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو یا سرمایہ دار ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مزدور ہو یا کسان ہو یا افسر ہو، 24 گھنٹے وقت تو سب کو دیا گیا ہے، پھر وقت کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت تو سب کے پاس ہے لیکن اس وقت کی برکت نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب دن شروع اور کب ختم ہو گیا، کیونکہ وقت کی قدر دلوں میں نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جب یہ وقت برباد کر دیا تو کتنی بڑی دولت برباد کر دی، اس لیے وقت کے اندر بے برکتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، دن کا شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ سے اس دن کی برکت بھی مانگتا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جائیں۔ یہ برکت صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے حاصل ہوگی۔ آج کے اس جدید دور میں وقت بچانے کے اتنے اسباب پیدا ہو گئے ہیں جس کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جو سفر پہلے گھوڑوں، اونٹوں، مہینوں میں ہوا کرتا تھا، آج وہ سفر 1 گھنٹے میں ہوائی جہاز کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا اگر کھانا پکانا ہے تو پہلے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، ان کو سکھاؤ، پھر ان کو سلگاؤ، صرف چولہا جلانے کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہوتا تھا۔ اس کے بعد کھانا پکانے میں جو وقت صرف ہوتا تھا وہ اس کے علاوہ ہوتا تھا۔ ایک چائے بھی پکانی ہے تو 1 گھنٹہ کم از کم لگتا تھا، لیکن آج یہ صورت ہے کہ اگر تمہیں چائے پکانی ہے تو تم نے ماچس چلائی، چولہے کا کان مروڑا اور 2 منٹ میں چائے تیار کر لی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج تمہارے چائے پکانے میں جو 58 منٹ بچ گئے اور 58 منٹ کہاں چلے گئے؟ پہلے زمانے میں روٹی پکانے کے لیے خواتین پہلے چکی کے ذریعے گندم پیستی تھیں، پھر اس کا آٹا بنا کر اس کو گوندھتیں، پھر روٹی پکاتی، سالن بنانا ہوتا تھا، پہلے تمام مسالے پیستی اور پھر ہانڈی چڑھاتی۔ صبح سے لے کر دوپہر تک سارا وقت صرف کھانا پکانے میں مصرف ہو جاتا تھا۔ آج وہ کھانا 1 گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے، جو کام پہلے 5 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ اب 1 گھنٹے میں ہونے لگا۔ اس کے نتیجے میں 4 گھنٹے بچے۔ یہ 4 گھنٹے کہاں گئے؟ لیکن پھر بھی یہ شکایت ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ کیوں؟ یہ سب اس لیے کہ آج وقت تو ہے لیکن وقت کی برکت اٹھ گئی، اور یہ در حقیقت گناہوں کا خاصہ ہے۔ یہ گناہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں، پیسوں کی برکت بھی، اوقات کی برکت بھی، کاموں کی برکت بھی اٹھا دیتے ہیں۔ لہذا ان گناہوں کے نتیجے میں نہ پیسوں میں برکت رہی، نہ اوقات میں برکت رہی، نہ کاموں میں برکت رہی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع ہی میں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ، دن شروع ہونے والا ہے، اب میں کاروبار زندگی میں داخل ہونے والا ہوں، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے برکت عطا فرما دیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحج کی صبح مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کی۔ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک وہاں پر وقوف فرمایا اور دعائیں فرمائیں، پھر اونٹ پر سوار ہو کر مینا تشریف لائے، پھر مینا میں جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، جس میں سے 63 اونٹ خود اپنے دستے مبارک سے قربان فرمائے۔ پھر ہر اونٹ کے گوشت میں سے ایک ایک پارچہ کاٹا گیا، پھر ان تمام گوشت کے پارچوں سے شوربہ تیار کیا گیا تاکہ تمام اونٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نصیب ہو جائے، اور پھر انہوں نے ہر پارچہ میں سے تھوڑا تھوڑا تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سر کا حلق فرمایا اور اس کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں پر طواف زیارت فرمایا۔ طواف زیارت کے بعد واپس مینا تشریف لائے اور ظہر کی نماز مینا میں ادا فرمائی۔ آج اگر ہم 1 اونٹ ذبح کرنا ہو تو ہمیں اس کے لیے پورا دن چاہیے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ
اتنے سارے کام انجام دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی یہ کام انجام دیے۔ یہ در حقیقت وقت کی برکت تھی۔ جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادات کی توفیق عطا فرمائیں گے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اس کے اوقات میں اتنی ہی برکت ہوگی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے شروع ہی میں برکت کا سوال کر لیا۔ اس دعا میں آخری لفظ یہ ارشاد فرمایا خدا ہو، یعنی اے اللہ مجھے اس دن میں ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کے لفظ معنی ہے سیدھا اور صحیح راستہ پا لینا۔ مثلا عشاء کسی منزل کی طرف جا رہا ہے، اگر اس کا راستہ صحیح نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ محنت کرے گا، اس کو تھکن بھی ہوگی، وقت بھی صرف ہوگا، لیکن فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ درکار ہے۔ اگر راستہ غلط ہو تو انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے آغاز میں ہی یہ دعا مانگ لی کہ جو کام بھی میں کروں وہ صحیح راستے سے کروں، غلط راستے پر نہ پڑوں اور ہدایت سے نہ بھٹک جاؤں، بلکہ آپ کی طرف سے ہدایت میری شامل حال ہو۔ اب دنیا کے کاموں کے لیے بھی ہدایت درکار ہے اور آخرت کے کاموں کے لیے بھی ہدایت درکار ہے۔ مثلا کوئی شاید روزی کمانے کے لیے کم گھر سے نکلے تو اس میں بھی ہدایت درکار ہے، تاکہ وہ شخص ایسا راستہ اختیار کرے جو اس کو روزی فراہم کرنے کا صحیح ذریعہ ہو۔ اگر وہ روزی کمانے کے لیے غلط راستے پر چل پڑے تو محنت بیکار ہے اور روزی بھی حاصل نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی بے روزگار ہے اور وہ ملازمت کی تلاش میں ہے۔ اب وہ کبھی ایک جگہ درخواست دے رہا ہے اور کبھی دوسری جگہ دے رہا ہے، کبھی کسی شخص سے فرمائش کر رہا ہے کہ مجھے ملازم رکھ لو، کبھی دوسرے سے فرمائش کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ملازمت کے لیے 10 جگہوں پر درخواست دے دی، لیکن وہ تمام جگہوں پر ناکام ہو گیا اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا، لہذا اس کی محنت بھی غارت گئی اور وقت بھی برباد ہوا اور مقصد بھی حاصل نہ ہوا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے دل میں وہ جگہ ڈال دے جہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملازمت مقدر فرمائی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلی ہی مرتبہ درخواست دے گا تو اس کی درخواست قبول ہو جائے گی اور ملازمت پر بلا لیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی یہ دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ آپ نے جس کام میں میرے لیے خیر مقدر فرمائی ہے اس کا سراغ مجھے پہلی مرتبہ ہی مل جائے، تاکہ مجھے ادھر ادھر بھٹکنا نہ پڑے۔ جب اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑتے ہیں تب ہدایت حاصل ہوتی ہے اور نفع حاصل ہوتا ہے۔ مثلا ملازمت تلاش کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ تم فلاں جگہ درخواست دو، اور دوسری طرف ملازم رکھنے والے کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اس کو ملازمت پر رکھ لو۔ نہ اس کی قدرت میں یہ بات تھی کہ وہ اس پر زور ڈالتا کہ مجھے ضرور ملازمت پر رکھ لو، نہ اس کے قبضے میں یہ بات تھی کہ صحیح ملازمت تلاش کر لیں۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ کا کارخانہ قدرت ہے کہ ہر ایک کے مفاد کو دوسرے سے وابستہ کر رکھا ہے اور اس کے نتیجے میں انسانوں کو روزی حاصل ہوتی ہے۔ ویسے تو انسان کے ساتھ دن رات واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان غفلت کی وجہ سے ان واقعات کو اتفاق کا نتیجہ سمجھتا ہے اور دوسروں سے کہتا ہے کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا تو اتفاق سے ایک آدمی مل گیا اور اس نے کہا مجھے ایک ملازم کی تلاش ہے۔ میں نے کہا کہ میں فارغ ہوں، چنانچہ اس نے مجھے ملازم رکھ لیا۔ اس کا نام اس نے اتفاق رکھ دیا۔ حالانکہ اس کائنات میں کوئی کام اتفاق سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک حکیم مطلق کا کارخانہ حکمت ہے۔ اس کی منصوبہ بندی کے تحت سب کچھ انجام پا رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ تم گھر سے نکلے اور تمہاری اس آدمی سے ملاقات ہو گئی، بلکہ وہ کسی کا بھیجا ہوا آیا تھا اور تم بھی کسی کے بھیجے ہوئے گئے تھے، دونوں کا آپس میں ملاپ ہو گیا اور بات بن گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لہٰذا ہم دن کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے آج کے دن میں ہدایت عطا فرمائیے، دنیا کے کاموں میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آج کے دن میری کوششیں بیکار نہ جائیں، بلکہ میں آج کے دن وہی کام کروں جس میں آپ نے میرے لیے خیر مقرر فرمائی۔ لہذا جب انسان کی زندگی میں کشمکش کے مواقع آتے ہیں کہ یہ کام کروں، یہ کروں، یہاں جاؤں، وہاں جاؤں، تو اس سب مواقع میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت درکار ہے۔ اس لیے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ وہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق دیجیے جو آپ کے نزدیک میرے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو دیکھ لیجیے کہ کسی بھی انسان کی دنیا کی، آخرت کی، معاش کی، معاد کی کوئی حاجت ایسی ہے جو اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب نہ فرمائی ہو۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اگر کسی کو عربی میں دعا یاد نہ ہو تو اردو میں مانگ لے کہ اللہ میں اس دن کی خیر مانگتا ہوں اور اس دن کی فتح مانگتا ہوں، تاکہ کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اگر کوئی رکاوٹ آئے تو وہ کھل جائے۔ اس دن میں آپ کی مدد مانگتا ہوں اور اس دن کا نور مانگتا ہوں اور اس دن کی برکت مانگتا ہوں اور اس دن کی ہدایت مانگتا ہوں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اگر ایک دعا بھی قبول ہو جائے تو انسان کی سب
مشکلات دور ہو جائیں گی اور اس کا ہر کام بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ